السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر پہ نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر اور وہ خبر جس سے عوام سب سے زیادہ متاثر ہو۔ پچھلے دنوں ڈالر کی ریٹس اپنے ہائی دیکھے اور اس کے بعد جو پاکستان روپی کی ڈی ویلیویشن، اور آج جو خبر سب سے بڑی وہ یہ کہ پیٹرولیم مصنوعات پر 35 روپے کا اضافہ کر دیا، جس میں ڈیزل بھی ہے اور جس میں پیٹرول بھی شامل ہے۔ اور یہ اضافہ اتنا غیر متوقع تھا کہ آج یعنی 29 جنوری کو، جو نارملی 1 کو دیکھتے ہیں یا 15 کو دیکھتے ہیں، وہ آج انہوں نے کیا اور صبح 11 بجے کیا، فوری طور پہ اس کا اطلاق بھی ہو گیا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ پی ایم ایل این یہ وہی جماعت ہے، چلے ہم چھوڑ دیتے ہیں پرانا کیا ہوتا رہا۔ میں ایک مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹویٹ ہے جو انہوں نے کی 16 کو، جس میں ہارڈلی 2 روپے یا 6 روپے پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوا تھا۔ تو مریم نواز صاحبہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں میاں صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں مزید 1 پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا، اور اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل ہی نہیں ہوں، اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، میں سیاست تو میرا خیال ایسا کہیں پیچھے رہ گئی ہے کہ پنجاب میں الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے، خیبر پختونخوا میں ہوں گے نہیں ہوں گے، نگراں سیٹ اپ آگے بڑھے گا، وفاقی حکومت میں کیا صورتحال ہے، کیا آگے ہونے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک اور ریزولوشن آج کہی جو 33 سیٹس پہ اب بائی الیکشنز ہوں گے، انہوں نے کہا عمران خان صاحب ہی تمام کے تمام سیٹوں سے لڑیں گے۔ تو یہ ساری باتیں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں سیاست بھی پس پش چلی گئی ہے۔ کچھ چیزیں خاص طور پہ جو مہنگائی کا آنے والا طوفان ہے، تو پی ایم ایل این اس تمام بیگیج کے ساتھ کس طرح سے عوام میں جائے گی، اور بہت ساری باتیں جو ہمیں آج پوچھنی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، فارمر پرائم منسٹر، سینئر رہنما پی ایم ایل این، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر، تو میٹنگ میں آج میاں صاحب تھے یا میاں صاحب نے مکمل بائیکاٹ کر دیا اس میٹنگ کا، جس میں ان کو پتہ چلا کہ پیٹرولیم پرائسز 35 روپے اضافہ ہو گیا، 6 روپے میں تو اٹھ کے چلے گئے تھے میٹنگ سے؟ بہرحال گزارش یہ ہے کہ پیٹرول کی جو قیمت ہے، اس میں حکومت کا صرف ایک چیز پر کنٹرول ہوتا ہے، اور وہ ہے جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگتی ہے، جس کو 50 روپے میں لے کے جانا ہے۔ تو پیٹرول میں 50 روپے ہو چکی ہے، ڈیزل میں ابھی نہیں ہوئی۔ تو اس دفعہ جو حکومت کے کنٹرول میں تھا وہ صرف 5 روپے ڈیزل کا تھا کہ اس کو وہ نہ بڑھاتے، لیکن وہ بھی چونکہ آئی ایم ایف کی کمٹمنٹ ہے، آپ نے 50 پورے کرنے ہیں، تو اس میں بھی کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائسز اوپر نیچے جاتی ہیں، اسی کا اثر ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل پرائس میں تو ابھی ڈبل ڈیجٹس میں نہیں ہے پیٹرول؟ ڈبل ڈیجٹس میں انٹرنیشنل پرائس میں انٹرنیشنل جو نہیں، ڈبل ڈیجٹس میں وہ ہوتا ہے، اس کے بعد پریمیم آتا ہے۔ اصل مسئلہ تو ہمارا پیٹرولیم اس کا ڈالر ریٹس کا ہے نا؟ نہیں، ڈالر ریٹ کا اس پہ ابھی امپیکٹ نہیں آیا، وہ نیکسٹ ٹائم وہ ابھی امپیکٹ نہیں آیا، وہ کم آیا کیونکہ یہ 15 دن کا ایوریج ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں جو 15 دن کا پیریڈ تھا، اس کے اندر شاید 3 یا 4 ڈالر جو نیا ریٹ ہے اس کے 3 یا 4 دن گزرے ہیں۔ تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امپیکٹ ابھی آنا وہ باقی ہے، امپیکٹ اگلے 15 دن میں آئے گا، یعنی 300 تک بھی جا سکتا ہے پیٹرول؟ جی، اگر اگلے دیکھیں، $1 کا امپیکٹ ہوتا ہے، جو بڑے ایلیمنٹس ہیں، ورنہ 10-11 ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جن سے پیٹرولیم پرائس بنتی ہے۔ تو $1 کا امپیکٹ آتا ہے، ایک جو پیٹرول کی اپنی پرائس ہوتی ہے، ایک جو پریمیم چارج ہوتا ہے، جو پریمیم ٹریڈرز چارج کرتے ہیں، وہ بے انتہا حد تک بڑھ گیا ہے۔ وہ پہلے $3-4 پر بیرل ہوا کرتا تھا، اب وہ 15, 17, 24, $24.5 بھی ہم نے پے کیا ہے۔ ابھی کتنا ہے؟ میرا خیال $16-17 ہے۔ تو میرا پوائنٹ، اس کو آپ ہاں یا نہ تو کریں نا سر، کہ ابھی جو ہے جو ڈالر کی ہے، روپی کی جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، اس کا امپیکٹ ابھی آنا ہے، تو یعنی پیٹرولیم پرائسز جو ہے وہ اگلے 15 دن میں 300 تک بھی جا سکتی ہیں، اگر اس کا امپیکٹ 300 سے زیادہ نیچے بھی آ جاتی ہیں اگر پیٹرولیم پرائس کم ہو جاتی ہے، پریمیمز کم ہو جاتے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل فینومینا ہے۔ ابھی کی کرنٹ کی بات کر رہی ہوں نا سر، کرنٹ سینیریو میں۔ نہیں، کرنٹ تو پرائس آج کی آ گئی نا، اب جو پرائس 15 فروری کو ہوگی وہ 15 دن کی ہوگی، تو ان 15 دن میں ڈالر تو ڈیفینیٹلی اس کا تو امپیکٹ آئے گا، جو کیونکہ ڈالر کی طاقت بڑی ہے روپے کے وہی میں مقابلے۔ پوچھنا چاہ رہی ہوں، میں ابھی پریمیم پہ نہیں جا رہی، میں سمپل سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ نے یہ کہا کہ ڈالر کا امپیکٹ ابھی نہیں آیا کیونکہ پچھلے 15 دن ڈالر کا جو 15 دن کا پیریڈ تھا، اس میں جو 15 سے اس میں سے 3-4 دن ڈالر زیادہ تھا، تو ایوریج جب کیا جاتا ہے تو وہ اس کا اتنا بڑا امپیکٹ نہیں آتا۔ جو اگلے 15 دن ہے وہ تمام ریٹ جو اب نیا ریٹ ہے اس کے پر آئے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ
جو پلیٹس پرائس ہوتی ہے, جو پیٹرول کی پرائس ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, یہ پریمیم کم ہو جاتا ہے, تو پھر وہ پرائس کم بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا. تو یہ جو آپ مجھے بھی سمجھا رہے ہیں اور عوام کو بھی سمجھا رہے ہیں, اپنے دیکھنے والوں کو بھی سمجھا رہے ہیں, کسی نے میاں صاحب کو سمجھایا؟ کیونکہ وہ تو کہتے کہ میں ایک پیسے کا بوجھ عوام پہ اب ڈال ہی نہیں سکتا. بہرحال یہ اس وقت رائے تھی, اس وقت میں نے سمجھایا تھا کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. سر آئی ایم ایف کے پروگرام میں لیٹ گئے, 4 مہینے لیٹ ہو گئے, یہ جلدی جانا چاہیے تھا. لیٹ کا مجھے نہیں پتا آپ لیٹ ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ کوارٹرلی ریویو ہوتے ہیں, اور عام طور پہ جب ایک ریویو پیریڈ ختم ہوتا ہے جو کہ سپتمبر 30 تک تھا, تو اس کے مہینے کے بعد آپ ریویو شروع کرتے ہیں, اس کے بعد دوسرا پیریڈ آ جاتا ہے, پھر دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں. نارملی یہ کیا جاتا ہے. تو اگر لیٹ ہے تو یہ فائنانس منسٹری آپ کو بتائے گی, مجھے اس کے علم نہیں ہے کہ لیٹ ہے یا نہیں ہے. فائنانس منسٹری سے اسحاق ڈار صاحب کی پرفارمنس سے, ان کے کام سے, the way he is delivering, آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ میرے سیٹسفائیڈ ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ پرائم منسٹر کے لیے کام کرتے ہیں, میرے لیے نہیں. آپ یہ پرائم منسٹر صاحب ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس وہ ہے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا, یا وہ سے مطمئن ہے یا نہیں. آپ کی نظر میں کیا ہے؟ نہیں, کیونکہ میں کوالیفائڈ نہیں ہوں اس کو اسیس کرنے کے لیے. میرے پاس کوئی نمبرز نہیں ہیں کہ انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا. میں تو وہی جانتا ہوں جو آپ جانتی ہیں. اس لیے کسی بھی منسٹر کی پرفارمنس اس کا پرائم منسٹر ہی اسیس کر سکتا ہے. اور یہ مفتاح اسماعیل صاحب وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے؟ نہیں, ڈیلیوری کی ابھی بات نہیں ہوئی. پرائم منسٹر صاحب کی صوابدید پہ منسٹر کام کرتے ہیں, تو وزیر صاحب نے محسوس کیا کہ نئے پرفارمنس بیسڈ ہونی چاہیے نا, کوئی مرضی یہ تھوڑی کہ آج تم آؤ نہیں, وہ پرفارمنس بیسڈ نہیں ہوتی, وہ صوابدید ہوتی ہے. پرفارمنس بیسڈ نہیں ہوتی نہیں, تو مفتاح اسماعیل کا نکالے جانا پرفارمنس بیسڈ نہیں تھا؟ میرا نہیں خیال, کم از کم یہ مجھے علم نہیں ہے کہ اس کی وجوہات کیا تھیں, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے سب کچھ ڈیلیور کیا جو ان کے ذمہ لگایا گیا تھا. تو پرفارمنس کی کبھی کوشچن نہیں ہوا, لیکن وزیر جو ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم کی صوابدید پہ ہی کام کرتے ہیں. تو کیا مفتاح اسماعیل صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ چونکہ وہ سمدھی ہیں اسحاق ڈار صاحب, تو اس لیے ان کی طرف ٹیل زیادہ ہے؟ وہ سمدھی والی بات اس کو آپ مت ادھر لے کر جائیں. یہ ایک وزیر اعظم صاحب کا فیصلہ ہے, وہ پہلے بھی وزیر خزانہ رہے ہیں. ان حالات میں وزیر اعظم صاحب نے محسوس کیا کہ ایک زیادہ تجربہ کار آدمی چاہیے, تو ڈار صاحب نے ریپلیس کیا مفتاح اسماعیل صاحب کو. تو زیادہ تجربہ کار آدمی نے آ کے کیا کیا جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیں, کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی. یہ سوال آپ پرائم منسٹر صاحب سے کر سکتے ہیں, مجھ سے یہ سوال کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب مسئلہ سر یہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف ابھی وفاقی جو بائی الیکشن ہے اس کا شیڈیول آ گیا, پنجاب اسمبلیز ٹوٹ گئی, آپ کو 90 دن میں یعنی 12 اپریل سے پہلے وہاں پہ الیکشن کروانے پڑیں گے, خیبر پختونخوا میں کرانے پڑیں گے. یہ جو ابھی حالات ہیں اور جو یہ بام شیل اور یہ سب چیزیں, اس کے ساتھ پی ایم ایل این عوام میں جانے کے قابل ہے اس کرنٹ سینیریو؟ الیکشن میں جائیں گے, عوام کے سامنے حالات رکھیں گے. یہ حالات ایک دن میں ٹھیک تو نہیں ہوں گے نا, اور اگر پی ایم ایل این حکومت میں نہ آتی تو آج جو حالات ہوتے اس کا تو کسی کو علم نہیں ہے. سر غیب کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے. نہیں, غیب کا نہیں ہے. آپ لوگوں نے بتایا یہ تھا, سر دیکھیں نا, آپ لوگوں نے بتایا یہ تھا کہ جی عمران خان نے تباہ و بربادی کر دی, مہنگائی عروج پر کر دی, ہم مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آ رہے ہیں, اور آنے کے بعد اگر 9 مہینے میں آپ نے اس سے کہیں زیادہ کر دی تو پھر عوام کیا عوام بالکل بھی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں. مہنگائی جو ہے یہ کافی عرصہ رہے گی ملک کے اندر. جو ہم نے ہماری معیشت کے جو حالات ہیں, مہنگائی ایک دن میں جانے لگے گی. یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے ملک کی. اب اس کا اگر ہم یہ کھوج لگانا چاہیں کہ کس نے کیا کیا ہے, تو وہ بھی لگوا لے, میرا خیال ایک بہتر ہوگا ملک کے لیے کہ کس نے کیا کیا ہے اور کیسے کیا ہے. اچھا, تو جو پنجاب میں اس وقت الیکشنز ڈیو ہیں, ابھی تک شیڈیول نہیں آیا, کیا ارادہ ہے حکومت کا؟ الیکشن میں لڑنے پڑیں گے آپ کو. الیکشن میں چوائس, حکومت کی چوائس کوئی نہیں ہوتی. نہیں, لیکن گورنر صاحب نے ڈیٹ تو دینی ہوتی ہے نا, یہ الیکشن کمیشن نے گورنر صاحب کو ڈیٹ آئین کے مطابق دینی پڑے گی. ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, وہ دے دیں گے. مثلا فرائیڈے کو آیا ہے ان کو کہ آپ یہ ڈیٹس ہیں, ان ڈیٹس میں ایک ایشو ہے کہ وہ بالکل رمضان شریف اور عید کے آس پاس ہیں, تو اس کو اگر رمضان شریف کے بعد کر دیا جائے تو بہتر ہوگا. کیونکہ ایک چیز یہ چل رہی تھی نا کہ شاید آپ نگراں جو جہاں پہ حکومتیں ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے یا پنجاب ہے, وہاں پر الیکشنز نہ کرائیں, اور حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جب پورے ملک میں الیکشن ہو, یعنی وفاق میں الیکشن ہو اکتوبر 23 میں, تبھی ساتھ کرایا جائے. حکومت کے پاس یہ چوائس نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. یہ حکومت, یہ میرے اور آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. یہ ہماری خواہشات میں نہیں ہوگا, یہ آئین کے مطابق ہوگا. اور آئین کے مطابق حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ جی, حکومت الیکشن نہیں کرواتی. سر الیکشن کمیشن کرواتا ہے. جس نے اس میں حصہ لینا ہے وہ حصہ لے لے, جسے نہیں لینا وہ نہ لے. حکومت کی اس میں کوئی
ملک احمد صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، وہ میں بار بار ہر دفعہ دہرانا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر کرانا، لیکن آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر آپ نے 90 دن کے اندر نہیں کرائے تو کیا. میں ملک احمد صاحب سے اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکتا ہوں. کیا کی بات نہیں ہوتی، اس مطلب آپ نے آئین توڑ دیا. اور آرٹیکل 6 ہر آئین توڑنے پہ نہیں لگتا. آرٹیکل 6 کو بڑی جلدی تیزی سے استعمال کرتے ہیں. آرٹیکل 6 ہوتا ہے جب آپ بلا جواز اور منصوبہ بندی کے تحت آئین کو توڑیں. چلیں اس پہ نہیں لگتا، لیکن اگر وہ الیکشن نہیں کراتے نگراں حکومت سیٹ اپ کے بعد ود ان 90 days یعنی 12 اپریل سے پہلے تو آئین توڑنے کے مرتکب ہوں گے. جی تو آئین کی شکوں کو آپ نے پورا نہیں کیا، اب اس کو آئین توڑنا سمجھیں یا اس کو خلاف ورزی میں سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ بات کیا ڈسکس ہو رہی ہے حکومتی. میں نے نہیں سنی. میں نے نہیں سنی. میں حکومت میں نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ بات سنی نہیں ہے. آپ کیبنٹ میں نہیں ہیں؟ میں کیبنٹ میں، حکومت میں بھی نہیں ہوں. حکومت کیبنٹ ہے. اچھا آئین تو یہی کہتا ہے اگر آپ نے کوئی اور تشریح ہے تو بتا دیں، میں اس کے حساب سے کر لیتا ہوں. آپ پی ایم ایل این میں ہیں؟ جی میں پی ایم ایل این میں ہوں. اور آپ پی ایم ایل این میں ہی رہیں گے؟ میں پی ایم ایل این میں ہی رہوں گا. اچھا تو پھر یہ جو ری امیجننگ گھر جاؤں گا. ہاں ابھی کبھی چھوڑا تو گھر جاؤں گا. میں چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ وہ میری چوائس ہے نا، میں سیاست کروں یا نہ کروں. میں نے یہ بتا رہا ہوں کہ چھوڑنے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ اب تھوڑا آرام سے سن لیں. ڈیوڈ کیمرون صاحب جنہوں نے بریکسٹ کرایا تھا، جو پرائم منسٹر تھے انگلینڈ کے، تو جب وہ اچھے پرائم منسٹر تھے، بریکسٹ کروایا کہ مس کیلکولیشن ہوگی، تو وہ باہر نکلے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے اور انہوں نے استعفیٰ دیا. اور انہوں نے کہا کہ ایوری پولیٹیکل کیریئر از ڈیسٹنڈ ٹو اینڈ ان فیلیور. اچھا یہ اس بات کو سمجھے. تو پولیٹیکل کیریئر ہوتا ہے، یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے خود گھر جانا ہے یا لوگ آپ کو گھر بھیجیں. بالکل ٹھیک. گھر آپ نے جانا ہی جانا ہے. گھر تو آپ نے جانا ہے. تو میں شاید خاقان عباسی صاحب کی بات سے یہ سمجھوں کہ آپ کسی اور پارٹی میں تو نہیں جائیں گے؟ آپ سارے تو کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں، یہ نہیں پتا کوئی کہتا ہے کسی اور پارٹی میں جا رہے ہیں، پارٹی بنا رہے ہیں. اطلاع بالکل بھی نہیں ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب میں نہ آج تک گیا ہوں نہ میں نے. یہ اطلاع ضرور ہے، مطلب اطلاع سے مراد کہیں نہ کہیں یہ بات چل رہی ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب شاید ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں. پاکستان میں میں نے پہلے بھی کہا تھا، 2 چیزیں ہم خود کفیل ہیں. ٹھیک ہے. ٹی وی چینلز میں اور پولیٹیکل پارٹیز میں. اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ جو ری امیجننگ پاکستان ہے، اس میں آپ نے ایک بات کی ہے، آپ ہی کی میڈیا ٹاک کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، ہم دیکھتے ہیں پھر اس پہ آپ سے بات کریں. سر اس بات میں ایسا کیا ہے کہ آپ کو ری امیجننگ پاکستان جیسے پلیٹ فارم کی ضرورت پڑی اور آپ اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم پر یہ بات نہیں کر سکتے تھے؟ پارٹی کا پلیٹ فارم ایک پارٹی کا پلیٹ فارم ہوتا ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج ایک غیر جانبدار پلیٹ فارم سے ہم پاکستان کی بات کرنے کے قابل ہوں. وہ فورمز جہاں پر پاکستان کی بات کی جاتی ہے، مسائل کی بات کی جاتی ہے، چیلنجز کی بات کی جاتی ہے، ان کے حل کی بات کی جاتی ہے، وہ آج مفلوج ہیں. ان کو مفلوج کر دیا گیا ہے. جو پارلیمان ہے، جو صوبائی اسمبلیاں ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ کم از کم کوئی ایسا فورم ہو، کیونکہ آج ملک کے اندر غیر معمولی اور تشویشناک حالات ہیں. تو جہاں پر یہ بات ہو سکے، عوام کے سامنے ہم یہ بات رکھ سکیں کہ بھئی آج ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں کو اور جو ادارے ہیں جو سیاست میں اثر رکھتے ہیں، ان کو احساس ہو، کم از کم ان کو جگائیں کہ آپ ذرا اٹھیں، اپنے ناک سے آگے دیکھیں کہ ملک کہاں جا رہا ہے. یہ مقصد ہے. سر لیکن آپ خود ایک پارٹی کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن ہے، اس پارٹی ایفیلیشن کے ساتھ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک طرف آپ پی ایم ایل این کے رہنما بھی ہیں، پی ایم ایل این کے ورکر بھی ہیں، پی ایم ایل این کے ساتھ ایفیلیٹڈ بھی ہیں، دوسری طرف آپ سمجھتے ہیں کہ غیر جانبدار فورم پر آپ جو بات کریں گے وہ غیر جانبدار ہوگی. آپ ایک پولیٹیکل ایفیلیشن کے ساتھ غیر جانبدار بات کیسے کر سکتے ہیں؟ سر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک غیر جانبدار فورم پر کیا آپ عمران خان صاحب کے حق میں یا ان کے فیور میں کوئی بات کر سکتے ہیں؟ ہم نے کسی کے حق میں یا فیور میں نہیں کی، کسی کی تنقید بھی نہیں کی. میں پی ایم ایل این کا ورکر ہونے سے پہلے یا پی ایم ایل این کا لیڈر ہونے سے پہلے کچھ اور بھی ہوں. میں پاکستانی بھی ہوں، تو مجھے پاکستان کی فکر ہے. تو میں اس لیے آج اس فورم سے بات کر رہا ہوں. میں اگر اپنے پارٹی کے فورم سے بات کروں گا تو وہ ایک پارٹی کا موقف ہوگا. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے مسائل کی، پاکستان کے عوام کے مسائل کی، جو پولیٹیکل پارٹیز کو کرنی چاہیے، جو اس ملک کی جوڈیشری کو کرنی چاہیے، جو اس ملک کی فوج کو کرنی چاہیے،
جو اثر انداز ہے، یہ سب اثر انداز ہیں ملک کی سیاست پر، وہ تشویش مجھے کم از کم نظر نہیں آتی. تو ہم نے کہا کہ ہم ایک جگہ بیٹھتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، وہاں سول سوسائٹی بھی ہے، وہاں جو اس علاقے کے، اس صوبے کے ایکٹیوسٹ ہیں، لائرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سب وہاں بیٹھی تھی، سب نے بات کی ہے. 30 40 مقرر سے سب آگے بات کریں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، آپ کے کیا مسائل ہیں. اور اسی سے جب یہ ڈائیلاگ سے ہی جا کر مسائل کا حل نکلتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ نے کہا کہ جو پروونشل اسمبلیز ہیں وہ بھی، اور جو پارلیمنٹ، ان کو مفلوج کر دیا. کس نے؟ ہم سب نے، تمام پولیٹیکل پارٹی. جی، پی ایم ایل اس کو گورنمنٹ نے، اپوزیشن نے. ہم نے 4 سال اپوزیشن میں بیٹھے، پاکستان کی قومی اسمبلی میں پاکستان کی کوئی بات نہیں ہوئی. صحیح ہے. آج اپوزیشن ہے ہی نہیں قومی اسمبلی میں، اب کیا ڈیبیٹ کریں گے؟ اس لیے یہ مفلوج ہیں. آپ جو ہمارے صوبائی اسمبلیاں 2 تحلیل کر دی گئیں، کیا پاکستان کے مسائل کا حل آج اسمبلی تحلیل کرنے میں تھا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن سر پھر یہ میچورٹی تو گورنمنٹ کو تھوڑی سی دکھا دینے چاہیے. راجہ ریاض کو آپ نے اپوزیشن لیڈر بنایا، جب وہ اگر ایک پارٹی غلط تھی وہ واپس اسمبلیز میں آنا چاہ رہی تھی. سوال آپ اسپیکر سے کر لینا، آنا چاہنے نہیں ہوتا. جب آپ نے استعفیٰ دے دیا تو آپ نے نیت کا اظہار کر دیا، بات ختم ہو گئی. اسپیکر صاحب کہتے ہیں ہینڈ رائٹنگ میں ہونا چاہیے، انڈیویجولی آئے، اسپیکر کو کنونس کرے اور اپنی تمام باتوں کو کاؤنٹر کرتے ہوئے وہ اسمبلی میں آئے نہیں آئے، سب کے استعفے انہوں نے قبول کر لیے. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان شاہد خاقان عباسی صاحب جو ری امیجننگ پاکستان کے فورم پر بات کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیکر نے اس طرح سے استعفے قبول نہیں کرنے چاہیے تھے. اگر ایک اپوزیشن واپس آ رہی تھی تو ان کو آنے دینے دیتے. جی، میں پھر گزارش کروں گا آئین پڑھ لیں. یہ صوابدید اسپیکر کی ہے. میں ان کی بات سے اختلاف کروں یا میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. رائے کی بات یہاں نہیں ہے. آپ نے استعفیٰ دے دیا، آپ سن لیں ذرا آرام سے. آپ 6 مہینے اسمبلی میں نہیں آئے تو میں کیا سمجھوں گا؟ آپ تشریف لے آتے نا اسمبلی میں، آگے کہتے جی میں استعفیٰ نہیں دینا، ٹھیک ہے چلو جی. اور جب وہ آئے ان کے 40 ممبرز یا 43 ممبرز آخر میں وہ آئے کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دینا اور ہم استعفیٰ نہیں دے رہے، تب بھی قبول کر لیا. جی، یہ تو ان کی صوابدید ہے. مطلب یہاں پہ آئین وائن کچھ نہیں. اسپیکر کی صوابدید، آئین بڑا واضح ہے، آئین بڑا واضح ہے. جب آپ نے استعفیٰ دے دیا واپس نہیں ہوتا. سر یہ صوابدید اسپیکر پہ چھوڑ دی گئی ہے. لیکن اسپیکر صاحب اس کی توجیہ خود پیش کر رہے تھے کہ انڈیویجول آنا ہوگا، ان رائٹنگ دینا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سوال پھر اسپیکر صاحب سے کر لینا. اسپیکر کی رولنگ چیلنج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ رولنگ چیلنج نہیں ہوتی. لیکن جو میری تشریح ہے آئین کی وہ یہ ہے کہ جب آپ استعفیٰ دے دیں، نیت کا اظہار کر دیں تو پھر گھر چلے جائیں. پھر آپ کی بات ختم ہو گئی، آپ نے استعفیٰ دے دیا، آپ نے اس فورم کو اہل نہیں سمجھا. ٹائم کیوں لگایا اسپیکر نے؟ پھر جلدی کر لیتے. ٹائم کیوں لگایا؟ اسپیکر صاحب جواب دیں گے، میں تو اسپیکر نہیں ہوں. صحیح بات ہے. سر ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ ایشوز پر بھی بات کریں گے. لیٹ اس ٹیک اٹ. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. انصار عباسی صاحب ایک کالم لکھتے ہیں 19 جنوری کو. عباسی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو 2-3 لائن سے وہ ذرا میں پڑھ دوں. شاہد خاقان عباسی نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف صاحب کی پسندیدہ شخصیت رہے ہیں، لیکن کچھ ماہ قبل پارٹی اجلاس کے دوران جب شاہد عباسی نے نواز شریف اور اسحاق ڈار کی رائے سے اختلاف کیا اور ان سے کہا کہ شہباز شریف کی حکومت کو فیصلے کرنے دیں یا پھر یہاں آ کر معاملات خود سنبھال لیں، اس پر نواز شریف اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے. اس وقت مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے. انصار عباسی صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے؟ دیکھیں، میں کبھی کسی بات پر، ایسی بات پر کامنٹ نہیں کرتا. ایک جو بھی پارٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں وہ پارٹی کے اندر رہتی ہیں، وہاں جو بات ہوتی ہے پارٹی کے اندر ہے. پارٹی کے اندر نہیں، باہر انہوں نے کہہ دیا نا. میں اسے اتفاق اختلاف کرنے کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، کیونکہ میں بات نہیں کروں گا اس معاملے پر. وہ کہتے ہیں یہ معاملہ بہت سی ہاں ایسے بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ نکاح ہو رہا ہو تو آگے سے جواب نہ آئے تو پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے. جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں اکثر اختلاف کرتا ہوں، مجھے بہت سی باتوں سے اختلاف ہوتا ہے. جب فیصلہ ہو جاتا ہے پھر میرا بھی ہوتا ہے. یہ میری طریقہ ہے ان معاملوں سے ڈیل کرنے کا. اچھا، جب مشاورت ہوتی ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، نہیں کریں گے تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اس کے بعد مشاورت ہوتی ہے، ایک فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر وہ فیصلہ میرا بھی ہوتا ہے. پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا جی میں نے تو یہ بات کہی تھی. نہیں، آپ نے جو کہہ دیا آپ نے کہہ دیا، اب فیصلہ ہو چکا ہے. اچھا،
تو مریم نواز صاحبہ کو آنے سے پہلے ان کو چیف آرگنائزر بھی پارٹی کا بنایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی بنایا گیا. کوئی مشاورت ہوئی اس پہ پارٹی کے اندر؟ نہیں، مجھ سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی. تو اس فیصلے پر بھی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ کی کوئی ریزرویشن؟ یہ فیصلہ صدر صاحب نے کیا ہے، ان کی ثوابدید ہے کہ جس کو بھی جو ذمہ داری دیں پارٹی کے اندر، ان کی یہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے پارٹی کا. تو اس پر آپ سے مشاورت نہیں ہوئی یا پارٹی میں ہی نہیں، مشاورت؟ مجھ سے کم از کم نہیں ہوئی. میں کم از کم مجھے آپ اس فیصلے کو بہتر دیکھتے ہیں پارٹی کے لیے؟ یہ دیکھیں، یہ چیزیں بہتر ہو یا برا ہو، یہ فیصلہ پارٹی کا صدر کرتا ہے اور وہی ذمہ دار ہوتا ہے ان فیصلوں کا. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے اسی کی ثوابدید پہ وزیر کام کرتے ہیں، تو یہ فیصلے وہ کرتے ہیں کون وزیر بنے گا. یہاں بھی وہ فیصلے کرتے نہیں، ہیں. فیصلے تو یقیناً پارٹی صدر نے کر لیے، جی. جو کہ شاید پارٹی صدر نے بھی نہیں، لندن میں ہو گئے، واپس آ گئے، بتا دیا گیا، چلے اس کو بھی ہم نہیں چھوڑتے. مگر میں تو ایک، آپ خود سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، تو آپ کی میں پارٹی کے صدر کے فیصلے کا پابند ہوں. آپ کی رائے نہیں ہے اس پہ کچھ؟ نہیں، رائے کوئی نہیں ہے، ہو نہیں سکتی. ری آرگنائز کر پائیں انہوں گی نے مریم فیصلہ صاحبہ کر پارٹی دیا. کو؟ جی بالکل، مریم صاحبہ میں انہوں نے پہلے بھی کام کیا ہے پارٹی کے لیے، ورکر اور ووٹر سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، یقیناً ری آرگنائز کر لیں گی. آپ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں؟ میں نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب میری پارٹی کے صدر ہیں. اس کے علاوہ میں کسی کی لیڈرشپ پہ نہ ہاں یا نہ نہیں کر سکتا، کیونکہ لیڈر تو ہمارے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ہیں. اچھا، مریم نواز صاحبہ جب واپس آ رہی تھی تو ان سے آپ کے حوالے سے اسپیشلی پوچھا گیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو چھوٹا سا کلپ چلا دیں پلیز، ذرا چلائے گا مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں. اچھا، پارٹی کبھی نہیں چھوڑ سکتا، گھر جاؤں گا تو گھر جاؤں گا، یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو ابھی آپ نے کی ہے. تو اس سے ایک امپریشن یہ بھی میں لے سکتی ہوں، اگر میں غلط ہوں تو بتا دیجیے گا، کہ جب آپ پارٹی چھوڑیں گے تو آپ گھر جائیں گے، یعنی کوئی اور جماعت یا کوئی اور پارٹی جوائن نہیں کریں گے، لیکن کسی بھی وقت آپ شاید پارٹی بھی چھوڑ سکتے ہیں اور سیاست سے بھی دستبردار ہو سکتے ہیں. میں آزاد آدمی ہوں، سیاست کرنا آپ پہ کوئی لازم نہیں ہے، کوئی آپ کو زبردستی سیاست نہیں کروا سکتا. میں نے جس دن یہ سمجھا کہ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا تو میں چھوڑ دوں گا. 35 سال ہو گئے. ایسا کوئی ارادہ بن رہا ہے یا ذہن میں میں کہا 35 سال ہو گئے سیاست میں. اس سال میرا خیال ہے شاید ابھی ہو گئے 35 سال، شاید اپریل میں پورے ہو جائیں گے 35 سال. تو اس کے بعد فیصلہ یہ ہر شخص کا فیصلہ ہوتا ہے. نہیں، ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی سیاست میں، لیکن اگر میں سمجھوں کہ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا تو پھر اس کام میں رہنے کا مقصد کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب مریم نواز صاحبہ واپس آئی ہیں تو وہ تھوڑا بہت اسی بیانیے کے ساتھ واپس آئی ہیں جس بیانیے کے ساتھ نواز شریف صاحب کو جب نکالا تھا 2017 میں. جنرل باجوہ کا کردار، فوج کا کردار، جنرل فیض کا کردار، کچھ دیگر بھی. تو وہ ذرا 5 تصویریں جو پی ایم ایل این کے سینئر لوگ اس کو ٹویٹ بھی اور ان کو مود الزام بھی ٹھہرا رہے ہیں، جن میں جنرل فیض بھی ہیں، ریٹائر جنرل باجوہ بھی ہیں، جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، جسٹس آصف سعید کوسہ صاحب ہیں اور عمران خان صاحب. اب یہ 5 لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ جی یہ 5 لوگوں نے، جس کا جاوید لطیف صاحب جو یو کے سے آئے، شاہد خاکر عباسی صاحب آپ سے بات کر رہی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ دار ہیں اس ملک کی تباہی کے. ان 5 کے، آپ بھی ان 5 کو ذمہ دار سمجھتے ہیں یا ایک آدھ کو ریلیف دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ کوئی پارٹی کا نیریٹو نہیں ہے. اگر کسی نے بات کی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہوں گے. ذمہ دار تو بہت سارے ہیں. ذمہ داری کی اب جائیں گے تو شاید 1947 تک جانا پڑے گا ذمہ دار کون ہے. ملک کے حالات کی ذمہ داری ہم سب پر ہے. جو 2018 میں ہوا اس کو سب جانتے ہیں کیا ہوا. میاں نواز شریف صاحب نے گزشتہ جلسے میں نام لے کر کہہ دیا تھا کہ جناب آپ ذمہ دار ہیں. انہوں نے کسی کی بےزتی نہیں کی، کسی کو دھمکی نہیں دی. انہوں نے کہا جی 2018 میں جو کچھ ہوا آپ حضرات ذمہ دار ہیں. انہوں نے بات کر دی. اب اس پر مزید کیا بات کرنی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. حکومت جو ہے اس کا نیریٹو اس کی پرفارمنس ہوتی ہے. ہم آج حکومت میں ہیں، ہمیں کام کر کے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو ملک کی حالات بہتر کر سکتے ہیں، جو فیصلے کر سکتے ہیں وہ کر کے الیکشن میں عوام کے پاس جانا پڑے گا. میری یہ رائے ہے. اور جو کچھ ان 8 مہینوں میں کیا وہ اس کی پوری کے پوری، یا 9 مہینوں میں اس کی پوری کی پوری ذمہ داری بھی لینی پڑے گی. جی اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی. جو کچھ آپ نے کیا ہے وہی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو فیصلے کیوں کرنے پڑے یہ آپ عوام کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جو مشکل فیصلے کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں. تو حکومت میں آنے کا جو فیصلہ تھا وہ کیوں کیا؟ مشاورت ہوئی، فیصلہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. آج حکومت میں لگتا آ ہے کہ گئے. یہ نہ کرتے تو بہتر ہوتا، ملک کو نہ چلنے کرتے دیتے. تو آپ پاکستان چند دنوں میں ڈیفالٹ کر جاتا.
ہفتوں کی بات بھی نہیں تھی، یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ لیکن خرم دستگیر صاحب کا اگر میں بیان یاد کروں، یا ایک جاوید لطیف صاحب کا، ان کا بھی ایک کلپ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہ تو زبردستی مسلط کیا گیا، ہمیں تو زبردستی اٹھا کے بٹھا دیا گیا، ہم تو چاہتے ہی نہیں تھے۔ میں جاوید لطیف صاحب کا اور خرم دستگیر صاحب کا یہاں پر وکیل نہیں ہوں، یہ بات وہی کرتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں وہ جواب دے دیتے ہیں، آپ مجھ سے سوال کیا میں نے جواب دے دیا، ان کے جوابات کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں ان سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ زبردستی والی بات پر زبردستی کوئی آج تک کسی نے زبردستی کسی کو اقتدار نہیں دیا۔ میں نے کہا تھا زبردستی نہ سیاست ہوتی ہے نہ اقتدار ہوتا ہے، یہ زبردستی کا کام نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں بریک لے لیتی ہوں سر۔ جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو میں لندن میں جا کے جاوید لطیف صاحب نے میاں صاحب سے ملاقات کی، اور جب وہ ملاقات کر کے آئے تو انہوں نے پھر ایک میڈیا کانفرنس کی۔ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، اگر ٹائم ہے تو ابھی چلا دیں جاوید لطیف صاحب کا، ورنہ آئیں گے تو پھر چلا دیں گے، اور اس پر بھی ایک رائے جان لیں۔ جنہوں سے پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جانے سے پہلے جاوید لطیف صاحب کا ایک کلپ چلایا تھا جس میں وہ انہی 5 لوگوں کی بات کی تھی جو ابھی میں ذکر بھی کر رہی تھی۔ اگر وہ ان کی 5 لوگوں کی تصاویر ہیں وہ دوبارہ سے لگائے تو ایک ریکال کرنے کے لیے کہ کن 5 لوگوں کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے۔ اب جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں ان کو نشان عبرت بنانا ہوگا، یعنی جنرل باجوہ کو بھی، جنرل فیض کو بھی، جسٹس ثاقب نثار کو بھی۔ جاوید لطیف صاحب کہتے رہتے، بہت سی باتیں کہتے رہتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ان کی بات کی۔ نہیں، میں مجھے ان باتوں کو پتہ نہیں ہے نا، ایک آدمی باتیں کر رہا ہے، اب وہ کر رہا ہے، نون لیگ میں اس کے ذمہ دار نہیں ہوں۔ رہنما وہ تو حکومت کا حصہ ہے، وہ تو نون لیگ کیبنٹ ہم سب رہنما ہیں، اب سب لوگ ٹی وی نہیں، وہ تو بتاتے ہیں، کیبنٹ ہے، حکومت ہے۔ تو پھر وزیر اعظم سے پوچھ لیں، میرے وزیر تو نہیں ہے نا۔ آپ کیا یہ کابینہ کی پالیسی ہے؟ پوچھ لیں ان سے، پتہ نہیں وہ لندن سے آئے تھے تو مجھ سے یہ سوال کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، نہ مجھے جاوید لطیف صاحب ملے ہیں، نہ میں کابینہ میں ہوں، نہ میں وزیر اعظم ہوں۔ جاوید لطیف صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے گجرانوالہ تقریر کا حوالہ دیا نواز شریف صاحب کی، تو گجرانوالہ تقریر میں بھی دو کے تو نام لے ہی رہے تھے۔ انہوں نے نام لیا تھا، انہوں نے کہا بڑی عزت سے انہوں نے نام لیا، انہوں نے کہا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ جواب دیں، آپ بتائیں۔ اب تو وہ ریٹائر ہو گئے، دونوں ریٹائر ہو گئے۔ تاریخ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ تو وقت بتائے گا۔ آپ بتائیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی آپ کس کی کریں گے؟ آپ نے ایک نیب ایک ادارہ بنایا سیاستدانوں کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، سو کالڈ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اس میں سے فوج بھی خارج ہے، اس میں سے جج بھی خارج ہے، سیاستدان ہے۔ آج 23 سال ہو گئے نیب کو، نیب نے ایک آدمی کو کنوکٹ کیا ہے، نواز شریف صاحب کو۔ 23 سال میں نیب نے ایک سیاستدان کو کنوکٹ کیا ہے 2 کیسز میں، دونوں جھوٹے اور غلط ہیں، دونوں میں ایک میں ججز کو بلیک میل کر کے سزائیں دی گئیں۔ تو ہم تو سیاست کھیل رہے ہیں نیب سے، تو میں اکاؤنٹیبلٹی سے سیاست نہیں کھیلنا چاہتا ہوں۔ یہ چیزیں میں پھر گزارش کروں گا، میری چیزوں کے بارے میں ایک بڑی کلیئر رائے ہے، اس ملک میں ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، تمام حقائق وہاں سامنے رکھتے ہیں پاکستان کے، وہاں کے فیصلہ ان کو کرنے دیں، کسی کو جیل میں ڈالنا مقصود نہیں ہے، کسی کی حد تک مقصود نہیں ہے، کسی کو سزا دینا مقصود نہیں ہے، حقائق وہاں پر لکھ دیں۔ سر اگر کسی نے غلط کیا ہے اور تو غلط کیا ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ غلط کیا ہے؟ یا تو جوڈیشری قاصر ہے فیصلے کرنے سے، عدالت میں کیس عدالت میں کیا ہے، عدالت کے کیس یہ ہیں کہ آپ نے اس ملک کی سپریم کورٹ کا ڈیسیشن ہے کہ آپ نے 5 سال پہلے ملک کے وزیر اعظم کو کہا، 5 سال پہلے ویزا لیا تھا دبئی کا، اس ویزا لینے کے لیے ایک عام بات ہوتی ہے، آپ ایک کمپنی کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں، اس ڈائریکٹر کی فیس ہوتی ہے، آپ نے فیس نہیں دی، اور چونکہ آپ نے فیس نہیں دی وہ آپ کا اثاثہ بن گئی۔ اگر آپ فیس لیتے تھے کوئی بات نہیں تھی، آپ نے فیس نہیں لی، اثاثہ بن گئی، وہ اثاثہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، کمپنی ختم ہو چکی ہے، اور آپ کو ہم وزارت عظمیٰ سے ہٹاتے ہیں، حکومت توڑ دی اس ملک کی۔ ذرا یہ باتیں سوچیں۔ پھر یہاں پہ اکتفا نہیں کیا، پھر کہا کہ نہیں ہم آپ کو تاحیات، آپ صادق امین ہی نہیں رہے، آپ تاحیات نااہل ہو گئے، یہاں بھی اکتفا نہیں کیا، پھر کہا نہیں اب آپ سیاسی عہدہ بھی کوئی نہیں رکھ سکتے ہیں، وہاں سے بھی فارغ کر دیا۔ پھر کنوکشن کرا کر جس جج نے بعد میں کہا کہ مجھے بلیک میل کر کے فیصلہ لکھوایا گیا، آپ نے عین الیکشن کے درمیان ان کو کنوکٹ کیا،
ڈیٹ پیچھے کر کے. یہ ہمارے حالات ہیں. یہ سب کس کے کہنے پہ ہوا؟ میں جس کے کہنے میں کہہ رہا ہوں یہ اسی لیے ٹروتھ کمیشن بنا دے، پتہ چل جائے گا. جج بھی آگے بولیں گے یہ دوسرے ممالک میں ہوا ہے. نہیں، جنرل باجوہ ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے؟ جو بھی ذمہ دار ہے وہ نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے میں اس کا تعین نہیں کر سکتا. یہ حقائق سے پتہ چلے گا. آج تو ہر چیز کے ذمہ دار جنرل باجوہ ٹھہرے ہیں نا. وہ نہیں اب ہٹ گئے عہدے سے تو اب وہ ذمہ دار ہیں. عمران خان بھی کہتا ہے وہ ذمہ دار ہیں، آپ بھی کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. آپ کے لیڈر کہتے ہیں، نواز شریف صاحب. میرے لیڈر نے یہ نہیں کہا. جنرل باجوہ کو مد الزام ٹھہرایا اس وقت جب وہ اقتدار میں تھے. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جو کچھ الیکشن میں ہوا آپ اس کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں. تو اب عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں تو حکومت نہیں چلاتا تھا، وہ چلاتے تھے. تو اب ہر چیز کی جنرل باجوہ پہ ڈال دی گئی. ان معاملات کو میری رائے بڑی سیدھی ہے، ٹروتھ کمیشن بنا دیں، یہ حقائق وہاں پہ آنے دیں. ورنہ آپ یہ ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ روز روز کے جھگڑے آپ نے لگائے ہوں. یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا صرف سیاستدان ہی برداشت کرتا ہے اور کسی کی بھی ہمت نہیں ہے برداشت کرنے کی. میں نے 13 سال نیب کی عدالتوں میں جیلوں میں گزارے ہیں. مجھ سے بہتر اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں جانتا. ابھی کچھ خبریں آ رہی تھی نیب ایک دفعہ پھر آپ کے خلاف متحرک ہوا. میرے 2 کیس چل رہے ہیں. متحرک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرا ان سے اوپن چیلنج ہے کہ آپ چلائیں کیس. یہ کیس کیوں نہیں چلاتے؟ آج 4 سال ہو گئے آپ سے کیس نہیں چلا، آپ کے گواہ نہیں آئے. میرے خلاف متحرک ہو نا. میں چاہتا ہوں متحرک ہو نیب میرے خلاف. اچھا صحیح ہے. ہاں میں تو چاہتا ہوں آپ اسی طرح سے ری امیجننگ پاکستان کو چلاتے رہیں تو متحرک کیسز دوبارہ کریں نا. وہ بھی جائیں گے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اپنا کام کریں. یہ ری امیجننگ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ جی اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ کوئی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آپ لوگ ٹریولنگ سیمینار ٹریولنگ اپنے پیسے سے کرتے ہیں. میں ٹیکس پیئر ہوں، اپنے پیسے خرچ کرتا ہوں، جہاز کا ٹکٹ لیتا ہوں، سب اپنے ہوٹل کا کرایہ تھے. بالکل. اور جو سیمینار جو ہمارے ہوسٹ ہیں وہاں لشکری ثانی صاحب نے کوئٹہ میں بندوبست کیا اپنے پیسے سے. ٹھیک ہے. یہاں پر خواجہ ہوتی صاحب نے کیا اپنے پیسے سے. ٹیکس پیڈ پیسے ہیں سب کے. ٹھیک ہے. ایک اور بریک لیتی ہوں. بریک سے واپس آؤں گی. فواد چودھری صاحب اس کسٹڈی میں ہیں اور ان کے اوپر کیس کیا ہے، اور جو فواد چودھری صاحب نے کہا وہ غلط کہا، ان کو وہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے کہا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان کے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ ہوا ہے جو فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. اس پہ بھی ذرا بات کریں گے واپس آپ. جی نصیر پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور شاہد خاقان عباسی صاحب، فواد چودھری اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہیں، بلکہ فزیکل ریمانڈ میں ہیں. اس غریب کے بچے کو چھوڑ دے جی. ایسے ہی پھنسا ہوا ہے. اچھا ایسے ہی پھنسے ہوئے؟ پتہ نہیں کیا اس نے کیا. کیا جرم ہے اس کا؟ جرم تو ان کے بہت سارے ہیں، جو باتیں وہ کرتے ہیں کافی بدتمیزی کی باتیں یہ کرتے ہیں، لیکن میرا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ ان کو جیل میں ڈالیں. چھوڑ دیں غریب کے بچے کو جی. جان چھوڑے اس کی، اپنی بھی چھوڑائے اس کی بھی چھوڑے. ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس پہ لوگ بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کبھی آپ ان کے اوپر سفید کپڑا ڈال کے ان کو بالکل غلط بات ہے. بالکل غلط بات ہے. کسی سیاستدان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کس کی وہاں پہ ہو رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب؟ مجھے نہیں پتا، اس کا جواب حکومت ہی دے پائے گی. لیکن یہ چیزیں درست نہیں ہیں. ہتھکڑی لگانا سیاستدان کو، یہ کپڑے ڈالنا، یہ مجھے نہیں پتا یہ کیا فرمائشی پروگرام چل رہا ہے کسی کا. کوئی مجھے نہیں پتا. میں فرمائشی پروگراموں کے حق میں نہیں ہوں. اس قسم کے فرمائشی پروگراموں کے حق میں نہیں ہوں. لیکن آپ کم از کم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. بالکل غلط ہو رہا ہے. میں کسی سیاستدان، اگر آپ نے سیاستدان کو کرنا ہے چارج کریں. اس نے کوئی غلط بات کی ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے ان کی باتیں نہیں سنی، سنتا نہیں ان کی باتیں، سننے کے اتنی قابل نہیں ہوتی. اگر کی ہے تو اس کو چارج کریں، اس پہ کیس چلائیں. یہ کپڑے کیوں ڈالنے کا کیا مقصد ہے یا ہتھکڑیاں لگانے کا کیا مقصد ہے؟ سیاستدان کوئی بھاگنے والا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ ہتھکڑی لگا کے اس کو بٹھا لیں گے بھاگ جائے گا کل. سیاستدان ایک برادری ہے جو یہ کام کر سکتی نہیں ہے. سر تو پھر یہ وہی والی بات ہے کہ جو آپ ری امیجننگ پاکستان میں بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھنا ہوگا. تو کیا کم از کم آپ اس بات پہ متفق ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیاست، اور ڈیفینیٹلی آپ ہیں، آپ ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ تمام سیاستدان مل بیٹھ جائیں اور کم از کم سویلین سپریمیسی کی طرف بھی آئیں؟ کب تک سہارے لے کے بیک ڈور چینل؟ جب آپ ذمہ داری سے بات کر سکیں گے. آئین میں سویلین سپریمیسی لکھی ہوئی ہے. لکھی ہونا کافی نہیں ہے. آپ کا عمل کیا رہا ہے؟ آپ کی ذمہ داریاں آپ نے کتنی پوری کی ہیں؟ یہ سوال اٹھتے ہیں. اب آج فواد چودھری صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کل وہ کر رہے تھے یہی کام، وہ کر رہے تھے. 15 کلو ہیروئن
رانا ثناء اللہ پہ میں نے ڈالی تھی، یہ تو بڑے خوش تھے اس وقت. میں بالکل نہیں کہتا کہ اگر فواد چودھری کی حکومت نے غلطی کی ہے تو ہم بھی وہی غلطیاں کریں، لیکن یہ چیزیں ہوئی ہیں، یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے. آپ نے پارلیمان کو مفلوج کر کے رکھا. اے این ایف کے جو آفیسر تھے اینٹی نارکوٹکس فورس کے، جو شہریار صاحب کے ساتھ، شہریار آفیدی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ ساری چیزوں کو کلیم بھی کر رہے تھے، ان کے خلاف ان کو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا تھا؟ سیاستدانوں کو تو پوچھا، ان کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیسے اتنا بڑا کلیم کیا؟ پوچھیں ان سے، جس نے بھی پوچھنا ہے پوچھیں. کس فورم پہ آپ پوچھیں گے بتائیں نا. ہم پہ جعلی کیس نیب کے بنے ہیں، نیب کا چیئرمین گھر بیٹھا ہوا ہے، اسے پوچھا ہے کسی نے تم جعلی کیس کیوں بناتے رہے لوگوں پہ؟ یہاں پوچھنے کا کلچر نہیں ہے عدالتوں میں بھی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہی وہ چیزیں ہیں جو ملک کے حالات کو تباہ کرتی ہیں. جتنا نقصان نیب نے، آج اگر ملک کی معیشت خراب ہے، اس سب سے بڑا حصہ نیب کا ہے. آج کوئی افسر فیصلہ نہیں کرتا، اب جو مرضی کرتے رہے سارا دن، کوئی افسر فیصلہ نہیں کرے گا. آپ ان سیاستدانوں میں سے تھے جو ابھی تک کہتے تھے کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے. آج بھی کہتا ہوں ایک لائن کی امینڈمنٹ چاہیے، the نیب آرڈیننس از ریپیلڈ. کون اس کے حق میں نہیں ہے کہ ختم ہو جائے؟ کوئی اس کے حق میں نہیں ہے. ہر ایک کہتا ہے جی ہم سے نازیہ مرزا پوچھے گی تم نے اپنے آپ کو بچا لیا. ہر بندہ ایسے گھبراتا ہے. سیاستدان یہ وہ لوگ ہیں جو ہر بات سے گھبراتے ہیں، کل اخبار میں کیا آئے گا، ٹی وی پہ کیا آئے گا، نازیہ مرزا کیا کہے گی. تو اس لیے ہم یہ کام بھی نہیں کر سکتے جو ملک کی تباہی کا باعث ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جب آپ ان چیزوں سے ڈرنا چھوڑیں گے تو کام آگے چلے گا. میں اس میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آگے ایک اور لائن لکھ دیں کہ پی ایم ایل این کے کیس چلتے رہیں گے، کسی کو بھام ہی نہ رہو. سر پی ایم ایل این، لیکن اس ادارے کو ختم کریں، یہ ملک نہیں چلے گا. عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. عمران خان صاحب شروع سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا. اب انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب نے کسی دہشت گرد تنظیم سے رابطہ کیا ہے مجھے مروانے کے لیے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کی اس بات کو اس حد تک تو انڈوز کیا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ایجنسیز عمران خان صاحب کو نشانہ بنا سکتی ہیں. تو اگر ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور جو وہ الزامات جن پہ لگا رہے ہیں وہ نہ بھی ان پہ بھی لگائے کسی اور کے تھرو، تو پھر ان سے سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی. اس کا کیا جواب؟ سیکیورٹی بالکل جتنی ان کو چاہیے دینی چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں. ان کو بہت خطرات ہیں، یہ نہیں پتا کس سے خطرہ ہے. کل امریکہ سے تھا، پھر جنرل باجوہ سے ہوا، پھر آج زرداری صاحب سے ہے. یہ نام لے کر الزام لگانا، آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کافی بری طرح. کل آپ پہ بھی الزام لگے گا، کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے گا کہ جی کوئی مجھے بھی کہہ سکتا ہے. اس لیے یہ باتیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ آج اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو سب سے بڑی ضرورت ذمہ داری کی ہے. آج ملک کا احساس کریں. عمران خان صاحب نے ملک کی کو بات کی ہے کہ میں نے 3.5 سال ملک میں کیا کیا، کہ آج ان کو پرواہ ہے؟ اسمبلی تحلیل کرنے سے ملک کے مسائل حل ہو گئے، اپوزیشن نہ بیٹھنے سے ملک کے مسائل حل ہیں. تو روز ایک نئی سازش لے کے آنا. ابھی تو یہ پتہ نہیں چلا کہ ان کو ہوا کیسے جو قاتلانہ حملہ، جی آئی ٹی بنی، ایک جی آئی ٹی بنی، اب دوسری بن گئی ہے. بھئی آپ نے حقائق پتہ کرنے 1 منٹ لگتا ہے حقائق پتہ کرنے میں. وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپوزیشن کو انگیج کرے. عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. صدر عارف علوی صاحب نے کہا کہ حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہے، تاہم ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. عمران خان صاحب از آلسو اوپن فار دا ٹاکس. آپ لوگ انیشیٹو کیوں نہیں لیتے؟ مذاکرات کی گنجائش نہیں، انگیج کریں. یہاں مسائل کے معاملات کی بات ہے. مسائل انگیج کرنے کی جگہ پارلیمان ہے. آپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. آپ سینٹ میں واپس آ رہے تھے تو آپ آ رہے تو چلے گئے نا، ختم ہو گئی بات. 2014 میں سینٹ میں بیٹھے ہیں نا، سینٹ میں بیٹھے ہیں، بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے ہیں، سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں. سینٹ میں انگیج کر لیں. اب لائیں ایشوز لائیں ملک کے. جناب یہ ایشوز ہیں، ملک کی اکانومی ڈسکس ہوئی ہے سینٹ میں. سر سندھ میں کیسے انگیج کر لیں؟ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، 3rd نمبر پہ وہ پارٹی آتی ہے. سعید غنی صاحب کہتے ہیں تمام جماعتوں سے بات ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی سے نہیں ہو سکتی. یہ ان کی رائے ہے. تو پھر آپ سینٹ میں کر لیں نا، سینٹ میں کر لیں. آپ مذاکرات اگر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری ڈیمانڈ ہے الیکشن کراؤ آج، تو ایسا کریں یار آپ جون میں آ جائیں تو الیکشن ہونے اکتوبر میں، تو آپ جون میں آ جائیں تو پھر جولائی میں الیکشن ہو جائیں گے. یہ مذاکرات نہیں ہوتے. مذاکرات ہوتے ہیں ملک کے مسائل پر. جب اے پی ایس کا حادثہ ہوا تھا اس وقت بات ہوئی تھی، سارے بیٹھے تھے، ملک کے ایک بہت بڑے مسئلے کا حل نکالا.
بالکل. اس کو حل کیا حکومت نے, سب اس فیصلے میں شامل ہوئے. آج معیشت آپ سب کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہی ہے اور سب ذمہ دار ہیں. کوئی ایک شخص ہے کہ میں ذمہ دار نہیں, میں اس کی بات قبول نہیں کروں گا. اب سب ذمہ دار ہیں, بیٹھے مسائل کا حل ڈھونڈیں. جب آپ بیٹھنے کی سر بات کرتے ہیں, میرے پاس لاسٹ منٹ ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے, یعنی فوج جی بالکل, فوج بھی بیٹھے گی, جوڈیشری بھی بیٹھے گی. جی وہ تو یہ پولیٹیکل ہے, ان کا کیا کام بیٹھنے کا؟ کوئی یہ پولیٹیکل اس ملک میں نہیں ہے, معذرت سے کوئی یہ ابھی بھی یہ پولیٹیکل نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ہو نہیں سکتی ہے پولیٹیکل. جب آپ 75 سال سے ایک ملک کے معاملات میں اثر انداز ہیں تو وہ ایک دن میں ختم نہیں ہوگا. نہ ہونا چاہیے. نہیں, ختم ہونا چاہیے, آئین کے دائرے کے اندر آنا چاہیے, یا آئین کے دائرے کو بڑھا دیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اثر انداز ہو اور آپ کی ذمہ داری نہ ہو. اس طرح نظام نہیں چلتے, اس طرح گھر نہیں چلتے. یہ تو ملک ہے. اعجاز اللہ صاحب نے ایک جگہ کہا کہ حکومت میں آنے سے پہلے شہباز شریف صاحب ڈگی میں بیٹھ کے, پھر ان کا نہیں ڈگی رہنے دیں, جاتے تھے GHQ میں کرتے تھے, اسی ڈیل کے نتیجے میں حکومت ملی ہے. وہ صحیح کہہ رہے تھے. اعجاز اللہ صاحب کو میں 1969 سے جانتا ہوں, میرے بڑے بھائی ہیں. ان کو بہت دفعہ سمجھایا کہ یہ باتیں نہ کیا کریں, یہ آپ کے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے. سچ تھا جھوٹ تھا؟ سچ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں؟ بھئی میں اپنے بڑے بھائی کو کیسے جھوٹا کہہ سکتا ہوں, سچ لیکن سچ بھی اس کے اندر کوئی نہیں ہے. گڈ ون. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. نادر مرزا کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.